حضرت داتا گنجش حضرت ابو سعید کی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ابو مسلم جو تھے فارسی، انہوں نے بتایا کہ میں جب ان کی بارگاہ میں گیا، حضرت ابو سعید کی تو بڑی شان و شوکت، لباس فاخرہ، کہتے ہیں میں تو ایک معمولی سے کپڑے، ایک چادر پہنی پسینے کی وجہ سے کپڑے کچالے اور بڑے پٹے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو دل میں خیال آیا کہ یہ کیسا فخر ہے کہ اتنی شان و شوکت، اور میں گدڑی میں، اصل فخر تو یہ ہے۔ تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے فوراً میری طرف توجہ کی، اور ابو سعید نے فرمایا کہ تصوف تو اللہ سے دل لگانے کا نام ہے، اس کا لباس سے تو کوئی تعلق نہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے، یعنی پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور اسے کپڑوں کی پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور صوفیاء کے ہاں جس نے سب سے زیادہ گندے کپڑے پہنے وہ اتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ہاں آپ تصوف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں سر، یہ تذکرۃ الاولیاء جو ایک سمجھ لیں مدر بک ہے تصوف کی، شیخ فرید الدین عطار المتوفی 632 ہجری، جس کے حوالے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل سنت، یہ سارے بزرگ بابوں کی کتابوں میں ملیں گے۔ وہ سارے واقعات ادھر سے ہی چھاپے مارے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ کو کئی بزرگوں کا ملے گا کہ ان کو جوئیں پڑی ہوئی ہوتی تھی، اگر کوئی جوں نیچے گرتی تھی وہ اٹھا کے پھر رکھ لیتے تھے اوپر، کہتے تھے میرے اللہ کی مہمان ہے، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک صحابی کے سر میں جوئیں پڑ گئی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے احرام یعنی باندھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ تو جوئیں پڑ گئی ہیں، جوئیں تنگ کر رہی ہیں، تو مجھے اجازت دیں میں بال منڈوا دوں۔ اب آپ جب تک احرام کی ساری پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک تو بال نہیں منڈوا سکتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بال منڈوانے کی اجازت دے دی، اور اس کے اگینسٹ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک دم بھی دیا۔ تو بعد کے بزرگ جو ہیں وہ جوئیں اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں، گندے مندے رہتے ہیں، اور بلکہ سب سے بڑا بزرگ وہ ہوتا ہے جو گندا بھی نہ رہے، کپڑے ہی سارے اتار دے، اس کو سب سے بڑا بزرگ مانا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجذوب ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو چکا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت میں غرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے کپڑے پہلے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کن کو ہوتی ہے؟ انبیاء کو۔ تو کہیں ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ کپڑے اتار دیتے تھے؟ کہیں ملتا ہے ایسی بات؟ تو یہ پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کا جو دین ہے وہ اور ہے، بابوں کا دین اور ہے، اور کتابوں کا دین اور ہے۔ یہ بابوں کا دین ہے، اور کتابوں کا دین وہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ صحابہ کرام، اہل بیت کے ذریعے اور بعد میں محدثین کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ نبی علیہ السلام کو شروع کی وحی میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے، روحانی طور پہ بھی پاک رکھنا ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے، تو وہ یعنی آنکھوں کی پاکیزگی، ہاتھوں کی پاکیزگی، ایک تو فزیکل نجاست سے بھی اور روحانی طور پہ بھی، حرام کی طرف نگاہ نہ اٹھے، ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھے، تو فزیکل نجاست بھی ختم کرنی ہے اور انٹلیکچوئل نجاست بھی ختم کرنی ہے۔